وقت اور زندگی کو جدا نہیں کر سکتے۔ ہر اچھائی اور ہر برائی انسانی زندگی میں وقت کے دروازے سے داخل ہوتی ہے۔ وقت ایک دروازہ ہے، ذہن میں رکھ لیں، ہر خیر و شر نے اسی دروازے سے داخل ہونا ہے۔ ٹائم کیا ہے؟ ٹائم کا ہماری لائف سے ریلیونس کیا ہے؟ اس کی پریکٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ اس کے ایفیکٹس کیا ہیں؟ اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے ہماری لائف میں؟ یہ وقت ہماری پرسنالٹی کو، ہمارے بیہیویئر کو، ہماری لائف کو کس طرح چینج کرتا ہے، کس طرح اثر ڈالتا ہے۔ سب کچھ چونکہ وقت کی راہ سے، وقت کے دروازے سے ہوتا ہے، اس لیے وقت سے زیادہ اہم چیز کوئی نہیں ہے، اور اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے تو یہ گزرتا جائے گا۔ وقت کی مثال برف کی طرح، جیسے برف کے بڑے بڑے ڈھیر ہوتے ہیں، بڑے بڑے پیس، اور وہ رفتہ رفتہ برف پگھلتی جاتی اور پگھلتے پگھلتے ختم ہو جاتی۔ آپ روک نہیں سکتے اس کو پگھلنے سے۔ ہاں، برف سے بھی اور زیادہ لو ٹیمپریچر یہاں ہوگا تو وہ رہے گی، مگر میں تو عام حالات کی بات کرتا ہوں۔ اس نے پگھلنا ہے، اور پگھل کے رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح وقت برف کی طرح پگھل پگھل کے یوز ہوتا ہوتا، ضائع ہوتا ہوتا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ الٹیمیٹلی پگھل جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا۔ اور وقت کا ایک ریلیونس یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کبھی بھی پلٹ کے واپس نہیں آتا۔ پیسہ ہاتھ سے چلا جائے تو واپس آ جاتا ہے، یہ سنیں۔ دولت، کاروبار، رزق چلا جائے، آپ ضائع کر بیٹھیں تو وہ آپ کی محنت سے پھر پلٹ کر آ سکتا ہے۔ صحت چلی جائے تو علاج معالجہ کے ذریعے پلٹ کے آ سکتی ہے۔ ایسی اور بہت ساری نعمتیں ہیں۔ دوستیاں چلی جائیں تو آپ پھر محنت سماجت کر کے، تعلقات بحال کر کے دوستیوں کو پلٹا سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جب آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، اکثر چیزیں تو آپ پلٹا لیتے ہیں، مگر وقت کوئی آج تک پلٹا نہیں سکا۔ وقت نے پلٹنا ہی نہیں ہے۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، جو ضائع ہو گیا ضائع ہو گیا۔ جس نے بھلائی دے دی، یعنی آپ اس میں سے بھلائی اخذ کرنے والے بن سکے، اس نے آپ کو بھلائی کی خیرات دے دی۔ جس وقت میں آپ نے برائی کما لی، وہ برائی آپ کے پاس آ گئی۔ وقت گزر گیا۔ کسی شخص نے اپنا بچپن لوٹایا ہے، کسی کی جوانی پلٹ کے آئی ہے، کسی کی عمر پلٹ کے آئی ہے۔ عمر کو عمر رفتہ کہتے ہیں، جو گزر جاتی ہے عمر رفتہ کبھی پلٹ کے نہیں آتی۔ چلتے چلتے الٹیمیٹلی عمر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بڑا گہرا رشتہ ہے انسانی زندگی کے ساتھ، مگر ہم نے کبھی اس کی اہمیت پہ کنسنٹریٹ نہیں کیا۔ سب سے زیادہ اگر ہم کسی دولت کو ضائع کرتے ہیں تو وہ وقت ہے۔ یعنی پیسہ ضائع کرنے میں بھی تھوڑا ہم سوچ بچار کرتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کیونکہ پیسہ کمایا ہوا ہوتا ہے۔ جب آدمی محنت کر کے، مشقت کر کے، تکلیف اٹھا کر کماتا ہے تو اس کے ضائع ہونے کا بھی کچھ نہ کچھ کسی درجے میں تو خیال آتا ہے نا، کہ میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگ پھر اس کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی کنجوس ہوتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، کچھ لوگ اسراف و تبذیر، بے حساب ناجائز بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر بھی کچھ حساب تو ہوتا ہے نا، ان کا ایک اکاؤنٹنٹ بھی ہوتا ہے، وہ نفع نقصان کی ایک بیلنس شیٹ تیار کرتا ہے۔ تو وہ پھر اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پیسے کو، دولت کو۔ عزت جاتی ہے تو انسان کسی سٹیج پہ سمجھتا ہے کہ میری عزت پہلے اتنی تھی، اب کم ہو گئی، میرے اعمال کی وجہ سے، برتاؤ کی وجہ سے، دوستوں میں میرے لیے رغبت اور طلب وہ نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ، میری مقبولیت کم ہو گئی۔ انسان پھر اپنے آپ ریپیئر کرتا ہے، اپنے احوال کو درستگی کی طرف آتا ہے۔
تو ہر چیز، ہر نعمت اگر ضائع ہوتی ہے تو بندہ اس کو شعور ہو جاتا ہے اور ضائع ہونے سے بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، مگر ہم بے تحاشا جس چیز کو ضائع کرتے ہیں اور وہ کبھی پلٹ کر نہیں آتی، وہ وقت ہے، جسٹ ٹائم، وہ ویسٹ ہوتا رہتا ہے، اور ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور کتنی بڑی دولت ہے، اور بغیر کوئی فائدہ اٹھائے ہم ہر روز ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھو نا، 1 گھنٹے کا اگر وقت لیں تو اس میں 60 منٹ ہیں، اور ہر ایک منٹ کے اندر 60 سیکنڈز ہیں، پھر 1 گھنٹہ 24 مرتبہ آگے چلتا ہے تو پورا ایک رات دن کا سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر 7 دن بنتے ہیں تو ہفتہ بنتا ہے، پھر مہینہ بنتا ہے 30 دنوں کے ساتھ، پھر 365 دنوں کے ساتھ سال بنتے ہیں، تو ہمارے ہفتوں، ہمارے مہینوں، ہمارے سالوں پر سالوں گزرتے چلے جاتے ہیں، عمر گزر جاتی ہے، نہ وہ پلٹ کے آتا ہے، نہ اس کے ضائع اور رائے گاں ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اسے آپ بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر سکیں گے جب تک وقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا زندگی کے ساتھ ریلیونس کیا ہے، جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔